وہ سولر کے اوپر جو 18% پرپوزڈ GST تھی لگانے کی اس بجٹ کے ذریعے، اس پہ ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو امپورٹڈ کمپوننٹ ہیں جہاں بھی سولرائزیشن ہو رہی ہے وہ رفلی 46% امپورٹڈ کمپوننٹ ہے، جو انورٹرز اور باقی ساری چیزیں ہیں 54% وہ آلریڈی سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکسیشن ہے پاکستان کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ یہ جو 46% کے اوپر 18% لگتا ہے، یہ جتنا بھی لگتا وہ ایک ایڈیشنل اضافی بوجھ تھا۔ تو کنسلٹیشن کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ، کیونکہ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہم ریونیو میئر کو کم کریں گے اس کو پھر پورا بھی کرنا ہے۔ مثلا سیلریز تھی تو 6% پرپوزل تھی کیبنٹ کے سامنے انکریز کرنے کی سیلریز کو، اور وہ 10% کابینہ نے کہا کہ 6% کم ہے، تو اس کی وجہ سے جو اب وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں IMF کے ساتھ کہ اس کا جو لاس آف ریونیو ہے یا ایکسٹرا ایکسپینڈیچر ہے وہ کیسے پورا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری جو افہام و تفہیم سے جو ہم نے طے کیا ہے کہ اس سال کے لیے ہم 18 نہیں، اس کو 10% جو ہے سیل ٹیکس کو کر لیتے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے مل کے چلنا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں تو ویسے ہی ریکنسلیشن میں بلیو کرتا ہوں، اور اسی طرح میری وہ الحمدللہ ایفرٹس رہی ہیں پچھلے 35 سال میں ان ہاؤسز میں۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ PSDB کے حوالے سے تھا صوبہ سندھ کا، اور اس حوالے سے بھی یہاں بھی تقریریں ہوئیں۔ APCC میں جو یونیورسٹی سندھ کی ہیں ان کا جو ایلوکیشن تھی کوئی 4.7 ارب تھی مختلف یونیورسٹیز کی ملا کے ٹوٹل، تو فرینکلی وہ اتنی لمبی لسٹ ہے پورے پاکستان کی، تو وہ جو جب پریشر آتا ہے، جب ریڈکشنز ہوتی ہیں تو وہ آبویسلی پلاننگ ڈویژن اس کو کہیں ری ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کا کیپ انویلپ یا ان کی ٹوٹل کیپ تو وہی رہتی ہے، تو کہیں یہ ہمارے نوٹس میں لایا گیا، اور یہ بھی اس ڈسکشنز کا کل پورا دن میں 5-6 راؤنڈز ہوئے میرے مختلف اوقات میں، انکلوڈنگ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، جناب مراد علی شاہ صاحب سے، جناب نوید قمر صاحب سے اور دوسرے ساتھیوں سے، تو اس میں وہ ریڈیوس ہو کے قریباً 2.6 ہو گئی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے اپنی تقریروں کا ری ایشور کر رہا ہوں کہ اٹ ول بی ریسٹور ٹو دی اوریجنل فگر آف 4.7 بلین فرام 2.6، تو وہ ایشو اسٹینڈز ریزالوڈ۔ چوتھا اور جو آخری پوائنٹ تھا جناب اسپیکر وہ سندھ کا یہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا جائز ہمارے ساتھیوں کا MNA جو خواتین حضرات میرے آنریبل کولیگز ہیں اس ہاؤس کے، وہ یہ تھا کہ جی جو PDWD کے بند ہونے کے بعد جو 3 صوبے ہیں وہ صوبوں کے حوالے وہ پروجیکٹس کر دیے گئے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، اور سندھ میں ایک کمپنی اس کے لیے بنی PIDCL، اور اس کو ہینڈ اوور کیا گیا کہ وہ یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ کرے گی۔ تو یہ ان کا جائز مطالبہ تھا، تو یہ قریباً 3-4 دن سے یہ چل رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب سے میں نے ڈسکس کیا، اور انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ ایک جیسا مساوی سلوک ہونا چاہیے۔ تو PIDCL آپ سمجھیں کہ سکسیسر باڈی ہے PWD کی، جس نے PWD کو ریپلیس کیا ہے، اور یہ اب نہ صرف سندھ میں بلکہ باقی 3 صوبوں میں بھی PWD کے پروجیکٹ یہی کرے گی، اور جو ٹرانسفر بھی ہوئی ہے اس کو وہ کرے گی۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر جائز کو چیز ہے اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اس میں جو جاری صوبے ہیں آلریڈی منصوبے پچھلے بجٹ میں یا اس سے PDM کی گورنمنٹ بجٹ میں جو سندھ گورنمنٹ آلریڈی کر رہی ہے چند ایک، وہ اس کو نہیں چھڑا جائے گا، وہ کنٹینیو کریں گے، لیکن اصولی فیصلہ ہو گیا ہے PIDCL کی جو اپنے میمورنڈم آرٹیکلز ہیں، کیونکہ ایک کمپنی بنی تھی اس کام کے لیے، وہ جس کا سکوپ سندھ کے لیے تھا اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس کے میمورنڈم آرٹیکل کمپنی آرڈیننس کے تحت اس کو چینج کر دیا گیا ہے، اور اب وہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کو وہ ذمہ دار ہوگی تمام 4 صوبوں میں۔ جو یونیورسٹی سندھ کی ہیں ان کا جو ایلوکیشن تھی کوئی 4.7 ارب تھی مختلف یونیورسٹیز کی ملا کے ٹوٹل، تو فرینکلی وہ اتنی لمبی لسٹ ہے پورے پاکستان کی، تو وہ جو جب پریشر آتا ہے، جب ریڈکشنز ہوتی ہیں تو وہ آبویسلی پلاننگ ڈویژن اس کو کہیں ری ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کا کیپ انویلپ یا ان کی ٹوٹل کیپ تو وہی رہتی ہے،
تو کہیں یہ ہمارے نوٹس میں لایا گیا اور یہ بھی اس ڈسکشنز کا کل پورا دن میں 5-6 راؤنڈز ہوئے میرے مختلف اوقات میں، انکلوڈنگ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، جناب مراد علی شاہ صاحب سے، جناب نوید قمر صاحب سے اور دوسرے ساتھیوں سے، تو اس میں وہ ریڈیوس ہو کے تقریباً 2.6 ہو گئی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے اپنی تقریروں کا ری ایشور کر رہا ہوں کہ اٹ ول بی ریسٹور ٹو دی اوریجنل فگر آف 4.7 بلین فرام 2.6، تو وہ ایشو اسٹینڈز ریزالوڈ۔ چوتھا اور جو آخری پوائنٹ تھا جناب اسپیکر، وہ سندھ کا یہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا جائز ہمارے ساتھیوں کا ایم این اے جو خواتین و حضرات میرے آنریبل کولیگز ہیں اس ہاؤس کے، وہ یہ تھا کہ جی جو پی ڈی ڈبلیو ڈی کے بند ہونے کے بعد جو 3 صوبے ہیں وہ صوبوں کے حوالے وہ پروجیکٹس کر دیے گئے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، اور سندھ میں ایک کمپنی اس کے لیے بنی پی آئی ڈی سی ایل، اور اس کو ہینڈ اوور کیا گیا کہ وہ یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ کرے گی۔ تو یہ ان کا جائز مطالبہ تھا، تو یہ قریباً 3-4 دن سے یہ چل رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب سے میں نے ڈسکس کیا اور انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ ایک جیسا مساوی سلوک ہونا چاہیے۔ تو پی آئی ڈی سی ایل آپ سمجھیں کہ سکسیسر باڈی ہے پی ڈبلیو ڈی کی، جس نے پی ڈبلیو ڈی کو ریپلیس کیا ہے، اور یہ اب نہ صرف سندھ میں بلکہ باقی 3 صوبوں میں بھی پی ڈبلیو ڈی کے پروجیکٹ یہی کرے گی، اور جو ٹرانسفر بھی ہوئی ہے اس کو وہ کرے گی۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر جائز کو چیز ہے اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اس میں جو جاری صوبے ہیں آلریڈی منصوبے پچھلے بجٹ میں یا اس سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بجٹ میں جو سندھ گورنمنٹ آلریڈی کر رہی ہے چند ایک، وہ اس کو نہیں چھڑا جائے گا، وہ کنٹینیو کریں گے، لیکن اصولی فیصلہ ہو گیا ہے پی اے ڈی سی ایل کی جو اپنے میمورینڈم آرٹیکلز ہیں، کیونکہ ایک کمپنی بنی تھی اس کام کے لیے، وہ جس کا سکوپ سندھ کے لیے تھا اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس کے میمورینڈم آرٹیکل کمپنی آرڈیننس کے تحت اس کو چینج کر دیا گیا ہے، اور اب وہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کو وہ ذمہ دار ہوگی تمام 4 صوبوں میں۔ نو کراس ٹاک۔ یہ پھر آپ نے اپنی لیڈرشپ کو بتا دینا تھا نا، میں یہ بھی ریزالو کر کے آ جاتا، ابھی مجھے بتا رہے ہو تو میں کل پرسوں یہ بھی آ کے بتا دوں گا۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ جناب اسپیکر دیکھیں، ہم نے سب نے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور جو جینون کو چیز ہے اس کو حل کرنے کے لیے میں اپنی حاضر ہوں اپنی ایفرٹ کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ، یہ تمام چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ شکریہ۔ آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔